الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے منکر اور آخرت کے منکر یہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیا جانا اور جزا اور سزا، عذاب و ثواب کی بات کیا. ایسے منکرین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابھی تو یہ باتیں بناتے ہیں لیکن میدان حشر میں جب یہ دوبارہ زندہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے، شرم اور ندامت کے ساتھ سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ باری الہ، ہم نے خوب دیکھ لیا، ہم نے خوب سن لیا، ہمیں یقین آ گیا آپ کے رسولوں کی باتوں پر. اب آپ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دیں، ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں گے. مگر اس وقت درخواست ان قیامت کے منکرین کی بیکار ہوگی اور ڈانٹنے کے طور پر اللہ ان سے کہیں گے کہ اب تو اپنے کرتوتوں کا خمیازہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کی صورت میں چکھو. یہ بات بیان کی گئی تھی. اب آج کی آیات میں اللہ ان نالائق مکذبین کے بارے میں کے مقابلے میں اہل ایمان اور مؤمنوں کی علامت، یا جو قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں، جن کا ایمان قرآن کی آیتوں پر ہے، ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں. دیکھیے مؤمنین کے خاص اوصاف کیا ہوتے ہیں اور ایک مؤمن کو، سچے پکے مؤمن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ نے یہاں آیات میں ان صفات کا بیان فرمایا ہے. ہر سننے والا اور بات جہاں تک پہنچے اس مؤمن کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو اوصاف کمالات اللہ نے اہل ایمان کے ان آیات میں بیان کیے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ان صفات کو اپنانے کی کم سے کم کوشش تو کرے. حاصل ہو جائیں گی. کوشش کرنے والے کو ہر چیز ملا کرتی ہے. اللہ نے یہ اوصاف اہل ایمان کے بیان اس وجہ سے کیے کہ جو نمونہ ہے اللہ کے نزدیک اہل ایمان کا، یا اہل ایمان کون ہوتے ہیں، ان کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. پہلی صفت یہ بیان فرمائی، انما یؤمن بآیاتنا الذین، کہ جب میرے مؤمن بندوں کو قرآن کریم کی آیات
سنا کر سمجھایا جاتا ہے تو خوف کے مارے، خشیت کے مارے، خشوع اور خضوع سے، یعنی زبردستی نہیں، اللہ کی محبت میں سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت جو آج پڑھی جا رہی ہے یہ سورہ سجدہ کی آیت سجدہ ہے، لہذا آپ حضرات فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں، یہ سورج کے نکلنے کے بعد، لیکن ضرور کریں، یہ آیت سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال پہلی صفت یہ بیان کی کہ اہل ایمان کی خاص علامت یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں سامنے سے جوابات نہیں دیتے، بلکہ خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے سامنے اگر یہاں کی زبان میں بولا جائے دادا گیری نہیں دکھاتے، بلکہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے اوپر خوف اور خشیت اہل ایمان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ دوسری صفت آج کی آیت میں اہل ایمان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح کہتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، یا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی آخری حدیث انہی الفاظ پر حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو کلمات ایسے ہیں جو خدا کو بہت محبوب ہیں، زبان پر نہایت ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اکثر بزرگان دین اپنے متوسلین کو فجر کی نماز کے بعد اس کی تسبیح کی تلقین فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑا فائدہ ہے۔ غرض اہل ایمان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زبان پر اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی اہل ایمان کی کہ اہل ایمان کے دل میں غرور نہیں ہوتا، بڑائی نہیں آتی، نہ تو وہ اللہ کے بندوں سے تکبر کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے احکام اور اللہ کے احکام سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اگر کہیں رسول اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، چاہے اپنے خیالات کے اعتبار سے وہ کچھ بھی کرتا آ رہا ہو، اللہ اور رسول اللہ کے حکم کے آنے کے بعد بندگی اختیار کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے۔ اور بندگی اختیار کرنے میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ سود لیتے تھے یا اور کوئی گناہ آپ کو کسی نے بتایا یہ گناہ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں تکبر نہیں دکھا رہے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا میں چھوڑتا ہوں، اب اس کے بعد گناہ نہ کروں گا۔ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے تکبر نہیں دکھایا کرتے، چاہے آپ کتنے بڑے سے بڑے آدمی ہوں، اگر اللہ کا اور رسول اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کی چودراہٹ اللہ کے حکم کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ کبر و غرور سے بہت دور رہتے ہیں، یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت اللہ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کی کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں اور خوابگاہوں سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی تو بس اللہ کے ذمے اب قبول کرنا لازم ہو گیا، نہیں، اس میں بھی خوف رہتا ہے، امید رہتی ہے، اور خوف اور امید میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، دعا اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔
یہاں آیت میں جو خوابگاہوں سے اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے، اکثر مفسرین نے اس سے نماز تہجد مراد لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور تمام امت کے لیے یہ نماز مسنون ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ضرور تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور یہ تہجد کا پڑھنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ تہجد کا پڑھنا گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والا ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی اپنی پوری لطف و کرم اور خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جن بندوں کو اللہ نے ان باتوں کا احساس دیا ہے تو ان کو رات میں تہجد پڑھنے میں اس بات کا خاص احساس ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ تہجد کے وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خاص انتظام فرمائیں گے، ایک آواز دینے والا کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ آواز دے گا کہ اے اہل محشر، آپ جان لو کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت اور آرام کے ساتھ مستحق ہیں۔ پھر وہ فرشتہ آواز دے گا کہ اے اہل محشر، وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی صفت یہ تھی تتجافا جنوبہم، کہ وہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے رات میں الگ ہو جاتے تھے۔ اس آواز پر کھڑے ہونے والے لوگ بہت تعداد میں کم ہوں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والے بغیر حساب و کتاب میں جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ کھڑے ہوں گے ان سے اللہ حساب و کتاب بھی لے گا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا بھی جس سے خاص تعلق ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ذرا تنہائی میں ملنا۔ کیونکہ آپ جس سے تنہائی میں ملنا چاہیں گے اس کو کچھ دینا بھی چاہیں گے، راز و نیاز کی باتیں بھی ہوں گی، تو اللہ جس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں وہ سمجھ لے کہ اللہ کو مجھ سے خصوصی تعلق ہے کہ وہ تنہائی میں مجھے بلا رہا ہے، اور تنہائی میں آنا اور اپنے بستروں کو چھوڑ کر، میٹھی نیند کو چھوڑ کر اٹھنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن عمل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اہل ایمان کی خاص صفت یہ بیان کی کہ وہ تہجد کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور جب میٹھی نیند ہوتی ہے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ یہ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ پانچویں صفت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے نیک خاص بندے وہ ہیں کہ جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے، تھوڑا ہو یا بہت، وہ اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھا دوں کہ خرچ اسی مال میں سے کیا جائے گا جو حلال ہو، کیونکہ مال حرام کو اللہ تعالی اپنے دیے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتے، بلکہ مال حرام یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے آتا ہے، اور مال حلال کو اللہ نے رزق سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے اپنی گاڑی موٹی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت ضرور خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ما لا عین رأت،
نہ تو کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ وہاں کے خیالات، یعنی ایسے مؤمنین کے اوصاف جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کے لیے میں نے کیا کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ وہاں کی نعمتوں کا خیال بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے دماغ کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں سوچا بھی جائے۔ بس اتنا سمجھ لیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا کہ سب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک آدمی کو، ادنا درجے کے جنتی کو اللہ جہنم سے بلائیں گے اور کہیں گے جا جنت میں چلا جا۔ اس سے کہا جائے گا، وہ خدا سے کہے گا، خدایا ہر ایک نے تو اپنی اپنی جگہ سنبھال لی، اب میں کہاں جاؤں؟ وہ اللہ فرمائیں گے، اے بندے خدا، تو یہ سوچ کہ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس کیا تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں خوش ہوں اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا اس کے پاس تھا اتنی بڑی جنت میں تجھے دے رہا ہوں، یعنی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پاس جو کچھ تھا اتنا میں دے رہا ہوں۔ وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اتنا ہی اور دے رہا ہوں، اتنا ہی اور دے رہا ہوں، اتنا ہی۔ 5 مرتبہ اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے۔ وہ کہے گا یا خدا بس میں اب راضی ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے میں اس سے بھی اور 10 گنا بڑھا کر دے رہا ہوں۔ یہ ادنا جنتی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں دی ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ نے اس کے بارے میں، یعنی ادنا جنتی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کو یہاں آیت میں کہا جا رہا ہے جزاء بما كانوا يعملون، ایسے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بدلہ تیار ہے۔ بہرحال آج کی آیات میں اہل کفر کے مقابلے میں اہل ایمان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اس کو بیان فرمایا، اسی میں آیت سجدہ آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو کیا عطا فرمائیں گے اس کا ہم دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں اللہ انہی اہل ایمان کی علامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کل کی ایک مضمون کی ایک آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا، پہلے وہ ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اہل ایمان کی خاص علامتوں والی آیت کا ترجمہ۔ چنانچہ اللہ کافروں سے مخاطب کر کے کہیں گے قیامت کے دن جب وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے دیں، اللہ کہیں گے ان سے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ قیامت کے منکروں سے قیامت کے دن کہیں گے، جب وہ دنیا میں جانے کی تمنا کریں گے، اللہ کہیں گے اب جہنم کا مزہ چکو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کا سامنا کرنے کو بھلا ڈالا تھا، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے اب ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کے اوصاف، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر تو ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب انہیں آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ ان کے پہلو، ان کے بدن رات کے وقت
اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہماری عبادتوں میں کچھ کمی رہ جائے اور وہ منظور نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے بھی امید رہتی ہے کہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اپنی عبادتوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ قبول ہی ہوگی۔ یہ اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، معلوم یہ ہوا حلال روزی میں سے، وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ چنانچہ کسی نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان موجود ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی اہل جنت کو کیا ملے گا، ہم دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت کو سجایا ہے۔ یہ اس آخری آیت کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اوصاف کو اپنانے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔